الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق الله العظيم جلالہ و اما نوالہ وعلیکم علیہ السلام. غلام یزدانی صاحب سب کو جو ہے سلام پہنچا رہے ہیں بھائی. یہ دعا ہے تجھ سے میرے خدا میری خاک اتنی اجال دے. یہ دعا ہے تجھ سے میرے خدا میری خاک اتنی اجال دے کہ اگر انا کی رمق بھی ہو میرے جسم و جان سے نکال دے. کہ اگر انا کی رمق بھی ہو میرے جسم و جان سے نکال دے. میری بات کیا میری ذات کیا یہ نفس ہے کیا یہ حیات کیا. میری بات کیا میری ذات کیا یہ نفس ہے کیا یہ حیات کیا. یہ تو مشت خاک ہے جب تلک تیرا عکس اس میں نہ ڈال دے. یہ تو مشت خاک ہے جب تلک تیرا عکس اس میں نہ ڈال دے. پھر سنیے کہ مجھے عز دے کے بڑا بنا. مجھے عز دے کے بڑا بنا تیرا خوف دے کے کھرا بنا. مجھے عز دے کے بڑا بنا تیرا خوف دے کے کھرا بنا. وہ فقیری مجھ کو بھی کر عطا کہ زمانہ جس کی مثال دے. وہ فقیری مجھ کو بھی کر عطا کہ زمانہ جس کی مثال دے. میں تو ایک بندہ پرخطا میں تو ایک بندہ پرخطا میری لغزشوں کا شمار کیا. میں تو گر رہا ہوں جگہ جگہ تو اٹھا اٹھا کے سنبھال لے. میں تو گر رہا ہوں جگہ جگہ تو اٹھا اٹھا کے سنبھال دے. یہ دیکھیے کہ تیرا ذکر میرا لباس ہو. تیرا ذکر میرا لباس ہو تو ہمیشہ میرے ہی پاس ہو. تیرا ذکر میرا لباس ہو تو ہمیشہ میرے ہی پاس ہو. نہ تو ماورا کوئی سوچ دے نہ تو ماں سوا ہی خیال دے. نہ تو ماورا کوئی سوچ دے نہ تو ماں سوا ہی خیال دے. یہاں ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا کبھی اتنا سوز دروں بڑھا کبھی اتنا سوز دروں بڑھا کبھی اتنا جوش جنوں بڑھا کہ تجھی سے مانگ لوں وہ طلب. حضرت خواجہ غریب النواز کی حیات طیبہ اور تعلیمات پہ آج تقریر کرنے والے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر آئیں اور اپنے خیالات سے ہم سب کو محظوظ کریں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام،
آج کا عنوان ہے حضرت خواجہ خواجگان ملک المشائخ سلطان الہند خواجہ معین الدین سجری و چشتی حیات و تعلیمات۔ یہ آپ گو کہ آپ سے پہلے بھی کچھ حضرات ہندوستان میں تشریف لا چکے تھے، کچھ اولیاء اکرام، جس میں زیادہ مشہور داتا گنج لاہور میں ہیں، جو حال ہی میں جب میں پاکستان گیا تھا تو اس کو بھی میں نے داتا گنج کی مزار پہ بھی زیارت کی تھی۔ تو وہاں تو لیکن ہندوستان میں آنے کے بعد سب سے زیادہ مشہور حضرت خواجہ غریب نواز ہوئے۔ ہندوستان میں یہ حالت تھی کہ خدائی میں نہ صرف پتھر بلکہ جانوروں کو بھی اور ہر چیز کو جس سے فائدہ پہنچ جائے یا اس سے نقصان کا اندیشہ ہو اس کو پوجا جاتا تھا۔ اللہ سے غافل تھے، لیکن اللہ نے ہندوستان میں ان کی برکت سے اسلام کی اشاعت ہوئی اور آپ کے دست مبارک پر کم سے کم 1,00,000 لوگ ایمان لائے، بلکہ آپ نے اہل اسلام کی تعلیم و تربیت اور مریدین کی اصلاح کی لیے آپ نے خانخواہی کی بنیاد رکھی۔ یہ جو پرانے زمانے میں خانخواہیں ہوتی تھی، بالخصوص آپ کے دیکھیے کہ وہاں دلی میں بھی حضرت نظام الدین کی خانخواہ ہوتی تھی، تو اب یہ لوگوں کے آج تک سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خانخواہیں چلتی کیسے ہیں۔ بادشاہ زیادہ پریشان ہو جاتے تھے۔ حد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نظام الدین سے بھی پریشان ہو گئے تھے بادشاہ، اور ایک بادشاہ نے کہا کہ میں نام بھول رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ اب تم دلی چھوڑ دو، میں آ رہا ہوں، دلی واپس آنے کے پہلے دلی چھوڑ دو۔ تو آپ نے کہا تھا کہ ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی دور ہے۔ لوگوں نے کہا ارے صاحب وہ تو جمنا کے کنارے ہے اور وہ اب تو آ جائے گا کسی لمحے، آپ چھوڑ دیجئے دلی۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھہرو دیکھو۔ تو وہاں اس کے بیٹے نے ایک ٹینٹ لگایا تھا اور آپ اوپر گئے۔ یہ نہیں کہ وہ قتل کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کی مصلحت تھی کہ وہ ڈوب کر غرق ہو گیا اور بجائے خواجہ نظام الدین جانے کے وہ چلے گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی پیدائش، یعنی خواجہ غریب نواز کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 533 ہجری میں شبستان کے قصبے سنجر میں پیدا ہوئے۔ اور اکثر اولیاء اللہ کا جو ہے، اکثر اولیاء اللہ سید ہی ملتے ہیں آپ کو، اور عموماً ان کا شجرہ حضرت امام حسن اور امام حسین سے مل جاتا ہے، جیسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شجرہ ویسے ہی ملتا تھا۔ تو آپ کا شجرِ نسب والد کی طرف سے حضرت حسین سے ملتا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والدہ محترمہ کا نام ماہ نور تھا۔ آپ حضرت سید داؤد کی بیٹی تھی، بہت پرہیزگار اور پاکیزہ عورت تھی۔ 550 ہجری یعنی جب آپ 17 سال کے تھے اس وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اور آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین حسن تھا۔ مالدار آدمی تھے اور علم اور اخلاق کے بھی بہت اعلیٰ اخلاق آپ کرتے تھے کہ حامل تھے، لیکن اکثر سفر فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیے بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں، آپ قرآن میں بھی ہے، لیکن وہ سفر اس وجہ سے ہے کہ آپ جا کے دیکھیں کہ پرانے لوگوں نے جو حرکات کیے ہیں اس سے کیسے ان کو عبرتناک سزائیں ملی۔ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس نگاہ سے بھی دیکھیں کہ اللہ نے کیسا پیارا ماحول بنایا ہے ہر جگہ مختلف طریقے سے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے سفر کرتے تھے، تو آپ بھی زیادہ سفر کرتے تھے۔ اور آپ کے والد کا نام، آپ کے والد جو ہے اکثر سفر کرتے تھے، اور آپ کا انتقال بھی جو ہے سفر کی حالت میں 549 ہجری میں بغداد شریف میں ہوا۔
آپ 5 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے. اس کے بعد آپ 11 سال کی عمر میں نیشاپور چلے گئے. نیشاپور وہ ایک مقام تھا جہاں کافی عالم ہوتے تھے اور علم دین بہت پڑھایا جاتا تھا. تو آپ 11 سال کی عمر میں نیشاپور تعلیم کے لیے گئے اور تعلیم حاصل کرتے رہے. لیکن 549 میں غزنیوں نے نیشاپور پر حملہ کر دیا. خون کی ندیاں بہا دی گئیں. یہ آپ دیکھیے اس سے پہلے بغداد میں بھی ویسی ہوا تھا. ہر جگہ ایسی ہوتا ہے. لائبریری اور ہمارا علم بھی پورا جلا دیا گیا تھا. تو یہاں بھی خون کی ندیاں بہا دی گئیں اور سب کو شہید کر دیا گیا. حد یہ ہے کہ آپ کے استاد اور ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا گیا. لیکن اللہ کو ان سے کام لینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی بخشی اور آپ کو کچھ ضرر نہیں پہنچا. تو آپ پھر سچر کو پہنچے اور والدہ نے آپ کو گلے سے لگایا. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ کے والد کا انتقال بغداد میں ہو گیا. اب خواجہ صاحب کو تعلیم رکھنا ایک دشواری عمل تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا تھا. اب معاش کا سوال تھا. تو آپ کے والد نے ایک باغ اور ایک پنچکی چھوڑی تھی. پنچکی جانتے ہیں نا آپ, پرانے زمانے میں جو ہوتی تھی. 2 چیزیں آپ کو ملی اور آپ اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے. باغ میں جو فروٹس وغیرہ میوے جات وغیرہ پیدا ہوتے ہیں وہ, اور پنچکی کی دیکھ بھال کر رہے تھے. تو ہوا یہ کہ 550 ہجری یعنی والد کے انتقال کے 1 سال کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا. دیکھیے خدا کی آزمائش جو ہوتی ہے. آپ خود دیکھیے کہ خود حضور اکرم کے ساتھ کیا ہوا تھا. والدہ کی والد آپ کے پیدا ہونے کے پہلے والد کا وصال ہو گیا. آپ جب چھوٹے 5 سال یا 7 سال کے تھے والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کو جو سب سے زیادہ آپ کو جو ہمت دیتے تھے اور جو آپ کا ساتھ دیتے تھے حضرت ابو طالب, آپ کا بھی انتقال ہوا. تو آپ دیکھیے کہ اور حضور کے تمام بیٹیوں کا سوائے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تمام بیٹیوں کا انتقال حضور کے نگاہوں کے سامنے ہوا. اور بیٹے کا بھی انتقال آپ جانتے ہیں. کوئی کہتے ہیں 1 لڑکا ہوا, کوئی کہتے ہیں 2 لڑکے ہوئے. شیر خارجی میں انتقال ہو گیا. چنانچہ ایک کا جب انتقال ہوا اس دن اتفاق سے سورج گہن ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ آپ کے لڑکے کا انتقال ہوا ہے لہذا سورج گہن ہوا ہے. تو آپ نے فوری ممبر پر گئے اور تقریر کی اور کہا کہ سورج گہن کا میرے لڑکے کے وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دیکھیے آپ, سرکار کبھی بھی یہ لوگوں کو اپنے تعلق سے مبالغہ کرنے نہیں دیتے تھے. اور آپ کی آخر وقت کی بھی یہی خواہش تھی. انتقال سے پہلے آپ سرکار یہ فرمائے کہ اے اللہ میرے خبر کو لوگوں کو جو ہے وہاں اس کو وہ منہ مت بنا دیجئے, عبادت گاہ مت بنا دیجئے. تو آپ کی آخری خواہش بھی وہی تھی. اور آپ یہی کہے آخری وقت بھی کہ عیسائی اور یہودی اس لیے برباد ہوئے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو عبادت گاہ کے مزاروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کام میں مشغول ہو گئے اور باغ میں تھے. تو آپ دیکھیے ایک مجذوب لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ایک دن آپ باغ میں تھے, ایک خندوزی نامی ایک مجذوب باغ میں تشریف لائے. اور جب باغ میں تشریف لائے تو آپ نے ان کی بڑی عزت افزائی فرمائی اور انگور توڑ کر آپ کے سامنے رکھے. تو آپ نے انگور کھائے اور انگور کھانے کے بعد اب مجذوب تھے, کچھ تل اپنے پاس سے نکالے. تل کھاتے ہیں نا اپن لوگ, تل کے کچھ دانے منہ میں لیے اور اپنے منہ میں آدھا چبا کے خواجہ صاحب کے منہ میں رکھ دیے. اب خواجہ صاحب نے احتراماً اس تل کو کھا لیا اور نیند آ گئی ان کو, وہ سو گئے. اور جب آنکھ کھلی تو یہ خندوزی صاحب نہیں تھے, لیکن اب ان کے دل کا عالم یہ تھا کہ ایک سکون دل پر طاری تھا. اب کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی. تو آپ نے کہا کہ اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ میں خامخواہ اپنی زندگی اس باغ اور اس پنچکی کے پیچھے خراب کر رہا ہوں. اب والد والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا,
تو آپ نے اسی وقت باغ کو فروخت کیا، پنچکی کو فروخت کیا، اور تمام مال و متاع لٹاتے ہوئے آپ اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ اور خواجہ عثمان کے آپ مرید ہو گئے، ہرونی، عثمان ہرونی کے مرید ہو گئے، اور مرید ہونے کے بعد 3 برس آپ ان کے ساتھ رہے۔ مسلمانوں کی اصلاح اور غیر مسلموں میں تبلیغ کرنا آپ کو سکھایا گیا۔ اس طرح انہیں دین اور طریقت کے علم اور عمل بتایا گیا۔ پھر مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ جاؤ اور دنیا کی سیر کرو، جاؤ اور دنیا کی سیر کرو۔ تو آپ 561 ہجری میں بہت سے جگہ کی سیر کی، بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی۔ چنانچہ آپ کا وقت اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا وقت بھی وہی تھا۔ تو آپ کی ملاقات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بغداد میں ہوئی، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تم سے کافی لوگا کام لے گا، اور بہت سے لوگ تم سے ہدایت پائیں گے۔ 5 برس تک آپ گھومتے رہے، اور پھر یہاں آپ اپنے پھر مرشد کے پاس یعنی عثمان صاحب کے پاس واپس آ گئے، اور وہاں پھر اپنے مرشد کے ساتھ جب آئے تو مرشد نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ تو پھر آپ مرشد کے ساتھ نکلے اور حج کو گئے، پھر مدینہ شریف آئے، اور آپ کو دربار رسالت سے خطب المشائخ کا خطاب ملا۔ پھر واپس چلے گئے، اور آپ کے مرشد نے آپ کو پھر ایک بار آپ کے مرشد سفر کو گئے، لیکن آپ کو ساتھ نہیں لے گئے۔ پھر واپس آنے کے بعد آپ کو تمام چیزیں عصا وغیرہ جو کچھ آپ کو ان کے مرشد سے ملا تھا، عثمان رضی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عصا وغیرہ آپ کو دے دیا۔ اور پھر آپ وہاں گئے، پھر ایک بار آپ پھر مکہ مدینہ تشریف لے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار نے آپ کو فرمایا کہ آپ وہاں جائیں، ہندوستان جائیں، اور ہندوستان میں جا کر تبلیغ کریں۔ تو آپ نکلے اور تبلیغ کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے، غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے، ملتان سے ہوتے ہوئے لاہور میں گئے، اور داتا گنج کے مزار پر چلہ آپ نے بیٹھا۔ چلہ یعنی 40 دن آپ وہیں بیٹھے رہے، اور مجھے وہ شعر تو یاد نہیں آ رہا، شاید آپ کو یاد ہو۔ پھر آپ نے حضرت داتا گنج کی تعریف میں ایک بڑا اچھا شعر آپ نے کہا، اور وہ مشہور شعر ہے لیکن اتفاق سے مجھے یاد نہیں ہے، شاید فارسی کا شعر ہے۔ تو وہاں سے آپ اجمیر چلے گئے۔ اجمیر جانے سے پہلے آپ نے اپنے دلی میں مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اپنا مرید بنایا۔ مرید تو پہلے سے ہی تھے۔ آپ نے ان کو کہا کہ اب تم دلی میں رہو اور دلی کے لوگوں کو سنبھالو، ان کی اصلاح کرو۔ تو ان کو آپ نے دلی میں چھوڑ دیا، اور 40 لوگ آپ کے ساتھ اجمیر گئے۔ اب آپ سوچئے کہ اجمیر میں وہاں ایک راجہ تھا، اور وہ راجہ جو ہے کافی اس وقت پریشان ہوا کہ جب آپ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد وہ راجہ آپ کو نکالنے کے لیے بڑی کوشش کرتے رہا، اور کوشش کرنے کے بعد جب وہ ناکام ہوا تو پہلے تو اب کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ لوگ ادھر سے نکل جاؤ، یہ فقیر لوگ کیوں ادھر جمع ہیں، نکل جاؤ۔ تو آپ نے کہا کیوں اٹھو؟ تو انہوں نے کہا کہ اونٹ ہمارے بادشاہ کے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے، راجہ کے۔ وہ ایک راجہ کی بیٹی تھی جو کسی مسلمانوں کے ہاتھ لگی، اور اس کے بعد گرفتار ہونے کے بعد آپ نے خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کرا۔ آپ نے ان کو مومن کیا، مسلمان کیا، اور ان کا نام بی بی امت تھا۔
پھر آپ نے 56 سال کی عمر میں شادی کی اور ان سے آپ کو 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہوئے، جس میں 1 لڑکا اور 1 لڑکی وہیں قریب میں ہی اجمیر میں ہی درگاہ میں ہی مدفون ہیں۔ پھر اب اگر میں آپ کو کہوں کہ دوسری شادی جس عمر میں کرے تو آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، لیکن بہت سے لوگ، ایک بزرگ کا نام آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح 65 سال کی عمر میں کرایا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ سنت ہے اور بیوہ ہے لہذا آپ کو بھی کرنا چاہیے، ایک سنت کو زندہ کرنا چاہیے، میں نام بول رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے حضرت خواجہ کا بھی دوسرا نکاح 82 سال کی عمر میں ہوا، اور اس کے بعد ان سے بھی ان کو اولاد ہوئی، 1 لڑکا ہوا، اور آپ 97 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی 97 ایئرس میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کا جس وقت انتقال ہوا آپ کی عمر 99 سال تھی، اور انتقال ہونے کے بعد 1464 میں حضرت خواجہ حسین ناگور ہے نا، ایک مدراس کے قریب ہے ناگور کی درخواست پر محمد قلی نے آپ کا مزار پختہ کرایا۔ 1570 میں اکبر نے درگاہ میں ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی، اس کے بعد شاہ جہاں نے سنگ مرمر کی ایک اور مسجد اور نخار خانے کا بلند دروازہ اور روضے کے خوبصورت گنبد کا اضافہ کر درگاہ کی رونق میں 4 چاند لگا دیے۔ دیکھیے بعض چیزیں البتہ یہ ہوتی ہیں کہ ہم کو احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ مبالغے سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض وقت اکثر اوقات آپ دیکھتے ہوں گے، جیسا امام ابو حنیفہ کے تعلق سے بھی کہتے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی کے تعلق سے بھی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہر ایک کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، 40 سال پڑھے، 30 سال پڑھے۔ یہ دیکھیے یہ سنت کے خلاف ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ حضرت عبد القادر جیلانی کے گھر میں ایک وہاں خانقاہ رہتی تھی، لوگ جاتے تھے رہتے تھے، تو ایک آدمی گیا اور 3 مہینے تک وہاں رہا۔ 3 مہینے کے بعد وہ جانے لگا، تو 3 مہینے کے بعد جب جانے لگا تو حضرت عبد القادر جیلانی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ آئے کیوں تھے، جا رہے کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی کرامتوں کی بہت سنا تھا، لیکن 3 مہینے میں آپ کی ایک کرامت بھی نہیں دیکھا، اس وجہ سے چلے آ رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے کبھی مجھے سنت کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ میرا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا کسی چیز میں سنت کی خلاف ورزی ہوئی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا ہونا۔ تو سمجھ گیا آپ؟ تو اب یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، ایسا یہ عموماً سرکار کے بعد 3 صحابہ تشریف لائے، کیونکہ بی بی عائشہ سے 3 صحابہ نے جا کے پوچھا کہ سرکار کیا کرتے ہیں، تو جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ شاید سرکار تھوڑا ہی پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سرکار نبی ہیں، اور آپ کی اگر خدا نہ خواستہ پہلے تو خطائیں ہیں نہیں، آپ کی اگر خدا نہ خواستہ کوئی خطائیں ہیں تو بخش دی گئی ہیں، لہذا ایک صحابی نے کہا کہ میں عمر بھر روزے رکھوں گا، دوسرے صحابی نے کہا کہ میں عمر بھر رات میں نماز پڑھوں گا، تیسرے صحابی نے کہا کہ میں عمر بھر شادی نہیں کروں گا۔ تو جب سرکار کو یہ بات معلوم ہوئی تو سرکار بڑے خفا ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، بیوی کے ساتھ بھی رہتا ہوں، رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، روزے نہیں بھی رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے اعتدال ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایسے بڑے اولیاء اللہ جو ہر چیز میں ہر سنت پہ عمل کرتے ہوں، وہ 30 سال 40 سال وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے، یہ ذرا مبالغہ ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، خدا معلوم ہو سکتا ہے سچ مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ کے چند اقوال جو ہیں وہ وہی اقوال ہیں جو حضور کے ہیں، وہی اقوال ہیں جو آپ کو قرآن میں بتا دیے گئے ہیں۔ یہ 10-12 اقوال آپ کو سنا کے رخصت لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی اللہ اس کو دوست رکھے گا۔ سخاوت، دریا کی فیاضی کے مانند کہ جس شخص میں کہ جی میں آئے اس سے پانی پی لے۔ دیکھیے یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن تھوڑی بہت سخاوت تو کم سے کم ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ اب وہ جو سخاوت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس آئے اور خالی نہ جائے۔ پھر شفقت،
شفقت کیسی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آفتاب کی شفقت کی طرح، یعنی سورج ہے ہر ایک پہ طلوع ہوتا ہے، ہر ایک کو گرمی پہنچاتا ہے. اور پھر تواضع یعنی خاکساری، جیسا زمین جو ہے ہر ایک کے ساتھ خاکساری کا برتاؤ کرتی ہے. پھر آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان فرماتے تھے کہ بندے مومن 3 چیزوں کو دو سکتا ہے. خیر آپ ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہے، ہم تو اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو محفوظ رکھے. فقر و فاقہ، دوسرا بیماری، تیسری موت. البتہ موت کو تو جو ہے ہر ایک کو جو ہے موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جب موت آئی تو لبیک کہنا چاہیے. لیکن وہ اس وقت کہہ سکتے ہیں جب ہمارے اعمال درست ہو. اگر ہمارے اعمال درست نہ ہو تو ظاہری بات ہے ہم کو موت کا خوف اور دھڑکا لگا ہوا رہے گا. اور نماز مسلمان کی معراج ہے. جس قدر زیادہ حضوری نماز میں ہوں گی اس قدر اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا ہوگا. آج ہماری نمازوں میں یہ ہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو جتنی بھولی ہوئی چیزیں ہیں یاد آ جاتی ہیں. چنانچہ ایک مشہور قصہ امام ابو حنیفہ کا ہے کہ ایک شخص گیا اور کہا کہ صاحب میں کوئی چیز رکھ دیا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، 8 دن سے ملتی ہی نہیں، کیا کروں؟ تو بولے آج رات بھر نماز پڑھو. بولے انہیں 1-2 گھنٹے نماز پڑھتے ہی شیطان صاحب یاد دلا دیے فلاں جگہ رکھے ہیں. وہ چیز ملتے ہی جیب میں ڈالے سو گئے. پھر دوسرے دن گئے امام ابو حنیفہ کے پاس تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اللہ کے بندے جب چیز مل گئی تھی تو اللہ کا شکر ادا کرتا اور رات بھر باقی نماز پڑھ لیتا. تو سنیں آپ، ہماری نمازیں تو ایسی ہیں. پھر موت کی مثال ایک پل کی سی ہے جس پر سر گزر کر دوست سے ملتا ہے. بدبختی کی علامت یہ کہے کہ گناہ کر گناہ کو چھوٹا سمجھے. آج ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے کریم ہے. بے شک اللہ رحیم ہے کریم ہے، اس سے امید اچھی رکھنا چاہیے، لیکن حتی الامکان گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے. پھر ماں باپ، کچھ اگر جوان بچے بیٹھے ہیں تو ماں باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے. پھر عارف وہ ہے جو راہ عشق میں خدا کے سوا کسی کو نہ دیکھے. پھر عارفوں کا توکل خدا کے سوا کسی پر نہیں ہوتا. نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے، بدوں کی صحبت بد کام سے بہتر ہے. کیونکہ جب آپ بدوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آہستہ آہستہ وہ صحبت آپ کو بھی آ جائے گی. حاجت روائی کے لیے الحمدللہ شریف کثرت سے پڑھنی چاہیے. بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھلانا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں وہ قرآن میں جو ایک آیت آئی ہے کہ قیدیوں کو، مفلسوں کو، اور کیا ہے وہ جو 3 آئے، وہ حضرت علی کا قصہ ہے. وہ کہ ایک بار آپ نے روزہ تھے اور جب روزہ کھولنے کا ٹائم آیا، کوئی پکارے تو ایک مسکین تھا اس کو دے دیے. پھر دوسری وقت کوئی یتیم تھا دے دیے. تیسری وقت کوئی قیدی تھا اس کو دے دیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں آپ ذرا بہتر، تو وہ آیت نازل ہوئی کہ جو ہے ان کی اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کو وہ سمجھتے ہیں. تو بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھلانا، غریبوں کی فریاد سننا، یہ سب چیزیں جو ہے. اور ایک چیز جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و خوار کرنا ہے. اور آخری چیز جو بہت خاص ہے جس میں ہم سب مبتلا ہے وہ خود پسندی گناہ کبیرہ ہے. یعنی بہت زیادہ ہے، ہم سب میں ہے خود پسندی. اور 3 ارکان ضروری ہیں عارف کے لیے. ایک تو تعظیم اور حیا، گناہوں سے شرمندہ ہونا ہیبت ہے، اطاعت کرنا تعظیم ہے، اور خدا کے سوا کسی پر نظر ڈالنا حیا ہے. توبہ کے چند مقام ہیں: جاہلوں سے دور رہنا، باطل کو ترک کرنا، منکروں سے رواگردانی کرنا، محبوب سے محبت رکھنا، خیرات کرنا، مظالم کو رد کرنا. وہ نور، یقین وہ نور ہے جس سے بندے کا دل منور ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جتنے بزرگان دین آئے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے اچھی تعلیم دیتے رہے ہیں، اور ان کی وہی تعلیمات تھے جو قرآن اور حدیث سے ہے. آپ یقین مان لیجئے کہ آپ دوسری کتابوں میں کئی چیزیں پڑھ لیں گے، وہ کرامتیں تو بے شک برحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے دیتا ہے کہ اپنے نیک بندوں کو ایسی چیزیں عطا کرتا ہے جس کا خود آپ کو قرآن میں ہی ذکر مل جائے گا. بی بی زلیخا کا تخت لانے والوں میں کون تھا؟ وہ ایک آدمی تھا نا، انسانی تھا وہ.
جو پلک جھپکنے کے پہلے تخت لا لیا. تو کرامتیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن اصل مقصد کرامتیں نہیں ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی ایسی تھی کہ وہ اپنے لیے نہیں جیتے تھے، دوسروں کے لیے جیتے تھے، اور دوسروں کے لیے ہی. اور وہ اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ اسلام کس طریقے سے پھیلا. یاد رکھ لیجئے کہ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام یہاں تلوار کے زور سے پھیلا. خطی نہیں پھیلا تلوار کے زور سے، بلکہ اولیاء کرام یہاں آئے، ان کے اخلاق، ان کی کردار کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنا پائے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم عرس منانے کے علاوہ بھی جو ہے ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کو اپنی نظیر بنائیں، اور نظیر بنا کر ان کے ہدایتوں پر عمل کریں، اللہ سے خوف رکھیں، آقا نامدار سے محبت رکھیں، ان کی سنتوں پر چلیں. تو پھر اسی وقت ہماری کامیابی ہوگی. اور موت تو انسان کا ایسا معاملہ ہے کہ کب اور کس وقت آتی اس کا اندازہ نہیں ہے. تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اور ہم کو سرکار آقا نامدار اور قرآن شریف اور سنتوں پہ اور اولیاء اللہ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہم کو ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.